میرے چھوٹے چھوٹے 2-3 سوال ہیں. ایک تو ہے سورہ نساء کا. سورہ نساء میں دیکھ رہا تھا آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے. البتہ غلطی سے ہو جائے تو کیا کنڈیشن ہے وہ آگے بتائی ہیں. پھر آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جان کے مار دیا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم میں. تو جی تو اگر کسی کے دل میں ایمان ہو اور وہ مطلب کبھی غصے میں ہو جاتا ہے آدمی سے، مطلب ہندوستان میں تو بہت کامن ہے، ہو جاتا ہے، جی تو جان ہمیشہ بوجھ کی کے جہنم کا جان وہ ہو بوجھ کے جاتا مارنے کا کیا مطلب ہے؟ جان بوجھ کے مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے جذبات سے مغلوب ہو گیا. بھائی جو آدمی غلطی سے مارتا ہے وہ اس کے اندر وہ بھی کچھ نہ کچھ جان بوجھ کر اس نے کیا ہی تھا، اگرچہ غلطی ہو گئی. تو تعمد کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس قتل کو حلال سمجھتا ہو، کہتا ہو کہ ارے کچھ نہیں ہوتا میں تو اس کو ماروں گا. یہ جو کچھ نہیں ہوتا ہے نا، جیسو بہت سے غنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کانٹریکٹ کلرز ہوتے ہیں، سیریل کلرز ہوتے ہیں، یا یہ کہ مطلب ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ سامنے والا ڈیزرو کرتا ہے ڈیتھ لہٰذا میں اس کو ماروں گا. یہ سارے وہ رویے ہیں کہ جن سے ایک آدمی اس قتل کو حلال سمجھ رہا ہے، اور حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور کفر کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. حضرت میں یہاں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آیت اگلی آیت ہے نا 94 نمبر، جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں 93 نمبر ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی جزا جہنم. اس کو ڈیٹیل میں آگے 94 کے اندر بیان کیا ہے کہ ہو کیا رہا یا کیا ہو سکتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں متعمد کے بارے میں رائے ہے. اگر آپ آیت نمبر 94 پڑھیں گے تو آپ کو وہ تفسیر اس کی وہیں مل جائے گی. وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ. یعنی یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ بندہ اسلام قبول کرتا ہے، اسلام اس نے قبول کر لیا، آپ اس کے اوپر صرف اس نیت کے ساتھ اس کے مال کو قبضہ کر لو، ٹھیک ہے، اور اس کا سٹیٹس کافر والا رکھو اور اس کے ایمان کو قبول نہ کرو، اور اس کی جو اپنا پراپرٹی ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی نیت سے یہ معاملہ کرو. تو یہ جب آپ کے سامنے معاملہ آتا ہے نا، تو جو آپ نے کیس رکھا ہے وہ کیس اس سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا. آپ نے رکھا ہے بندہ جذبات میں آ جائے، غصے میں، جس طرح مفتی صاحب نے ڈسکس کر دیا. تھینک یو. جی ہاں. جی جزاک اللہ. اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال یہ تھا کہ اچھا ایک ایک سوال لیں گے ہم، چونکہ تیزی کے ساتھ بڑھنا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں اور یہ بڑی شکایت آتی ہے، تو آپ ہاں ایک ایک سوال چلیں. جزاکم اللہ.